أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل قرآن پاک کے 13ویں پارے کا خلاصہ ہم نے سنا تھا. 13ویں پارے کے آخر پر سورہ حجر شروع ہو رہی ہے، جس کی صرف ایک آیت موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 13ویں پارے میں ہے، باقی سورت 14ویں پارے کے اندر ہے. سورہ حجر یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اسے 99 آیات اور 6 رکوع ہے. اس سورت کو بھی اللہ پاک نے حروف مقطعات سے شروع کیا ہے، الف لام را. اور عام طور پر حروف مقطعات سے جو سورت شروع ہوئی ہے اس کے فوراً بعد قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ کتاب اور قرآن حکیم کی آیتیں واضح ہے انسانوں کے لیے. 13ویں پارے کے آخر پر چونکہ آخرت کا تذکرہ تھا، اس آخرت کے تذکرے کو سامنے رکھتے ہوئے رب العالمین نے پھر آخرت کا بیان کیا ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، پھر ایک زمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے سفارش اور شفاعت کی. آپ سجدے میں پڑ جائیں گے. رب فرمائیں گے ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، سلمہ توتا، جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفارش کے ذریعے سے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لائیں گے جس نے ایک بار بھی زندگی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہوگا. کسی نہ کسی درجے میں اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہو، اقرار کر لیا ہو. اللہ پاک ان سب کو دوزخ میں سے نکلوا لیں گے. وہاں پر کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میں پھر موت کو لایا جائے گا مینڈے کی شکل میں، اور پھر موت کو ذبح کیا جائے گا. پھر رب کا ارشاد ہوگا اب کوئی کہیں سے نہیں نکلے گا. جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں اور دوزخی ہمیشہ کے دوزخ میں جائے گا. لیکن جب موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا، کوئی کہیں نہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بہت سے کافر زندگی میں ایک ہی بار کلمہ توحید پڑھ لیا ہوتا، آج ہم بھی دوزخ سے نکال لیے جاتے. لیکن اب کچھ نہیں ہوا ہوگا. اب چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ دنیا کے اندر ہونا ہے. بھول چوک غلطی سب کچھ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود رب کے سامنے بندے کو جھکتے رہنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہماری کمی کوتاہی کی وجہ سے پکڑ دھکڑ ہو گئی تو ایک نہ ایک دن تو جہنم سے چھٹکارا مل ہی جائے گا. لیکن جس کے دل کے اندر ایمان رتی برابر بھی نہیں ہوگا وہ ہمیشہ دوزخ کے اندر پڑا رہے گا. اور یہ سارے اعلانات قرآن کے ذریعے سے ہو رہے تھے، اور یہ مشرکین مکہ قرآن کو مانتے نہیں تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرا قرآن ہے. یہ یہود اور نصارہ یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے جیسی تحریف اور تبدیلی ہم نے کی اپنی تورات انجیل کے اندر،
قرآن کے اندر بھی ایسی گڑبڑ ہوتی رہے گی اور دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ رب نے فرمایا یہ تمہارا خیال باطل ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم ہی نے اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تورات انجیل زبور کو بھی اللہ نے اتارا، لیکن ان کی حفاظت کا اعلان اللہ نے نہیں کیا۔ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے اعلان کر لیا۔ چنانچہ تورات انجیل زبور کے احکام چلتے رہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے احکام بدل گئے۔ انہی کے ماننے والوں نے انہی کتابوں کے اندر تحریف اور تبدیلی کر دی، جیسا انہوں نے چاہا ویسا اس کے اندر قلم پھیر لیا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر قلم پھیرنے کی کسی کو ہمت اور جرأت نہیں، اور اگر کسی نے ہمت اور جرأت کی بھی وہ نیست و نابود ہو گئی، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ چنانچہ کوشش کی گئی، مشرکین مکہ نے بھی کی، بعد میں بھی کی، آج تک بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وہ انتظام کیا ہے کہ خواص تو خواص جاہل بھی رمضان المبارک کے اندر جان لیتے ہیں کہ حافظ قرآن اگر یہ پڑھے گا تلک آیات الکتاب اور پڑھے گا تلک آیات الکتاب، پیچھے سے حافظ تلک آیات الکتاب، پھر حافظ صاحب کا تلک آیات الکتاب، پیچھے کا تگڑا سامنے ہوگا ہلنے نہیں دے گا، نہ تم نے زبر اور زیر کے اندر فرق کر لی۔ اور الحمدللہ ایسے لوگ دنیا کے اندر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کے الفاظ کو نہیں بلکہ قرآن کے اعراب زبر زیر پیش کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے حفاظ کو پیدا کیا، اور قرآن کی تجوید کی رعایت کے لیے قاریوں کو پیدا کیا، اس کے ترجمے اور تفسیر کے لیے مفسرین کو پیدا کیا، اور اس کے احکام کی حفاظت کے لیے فقہاء اور مفتیان کرام کو پیدا کیا۔ جو چور جس دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا فوراً آگے سے اس کو تماچا ملے گا۔ بڑے لوگوں نے کوشش کی الفاظ کو بھی بدلنے کی، بدل نہیں پائے۔ پھر کچھ لوگوں نے کوشش کی ہم اس کے معنی اور ترجمہ بدل دیں گے، لیکن نہیں کامیاب ہوئی، بلکہ لوگوں نے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا کہ جو اہل حق کی تفسیریں تھیں انہی کے نام پر دوسری تفسیریں رکھ لی، لیکن چلی نہیں۔ ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے قرآن کا ترجمہ اور اختصاراً تفسیر لکھی، اس کا نام رکھا بیان القرآن۔ ایک دجال پیدا ہو گیا، مسٹر محمد علی لاہوری، جو مرزا قادیانی کا خاص چیلا تھا، اس بدبخت نے بھی ایک تفسیر لکھی، اس کا نام بھی رکھا بیان القرآن۔ اس لیے کہ امت جب دکان پر جائے گی، مثال کے طور پر یہ سن لیا کہ بھائی بیان القرآن ایک اچھی تفسیر ہے، وہ دکان پر گیا، بھائی مجھے تفسیر دو بیان القرآن۔ عام انسان بیچارے کو نہیں ذہن رہتا کس نے لکھی ہے کیا لکھی، اس نے دیکھا بیان القرآن ہے، وہ گھر لے کر آ گیا، اور اس نے بڑے شوق سے کہ بھائی رمضان ہے میں بڑے شوق سے ترجمہ تفسیر پڑھوں گا، پڑھنا شروع کر دیا۔ اور پڑھتے پڑھتے مسٹر محمد لاہوری بدبخت نے قرآن کے معنی کو بگاڑ دیا، ترجمے کو بگاڑ دیا، اور حیات عیسیٰ وغیرہ کا انکار کر دیا۔ اس طریقے سے دجالوں نے محنت کر لی لیکن کامیاب نہیں ہو گئے۔ بڑی بڑی کتابیں انہوں نے چھاپ لی اور لندن کے اچھے کتب خانے سے اچھے ورق کے ساتھ بھی چھپی، لیکن چلی نہیں، اس لیے کہ قرآن نے حفاظت کا اعلان کر لیا ہے، ہم ہی اس کو اتارنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ نہ آج تک کوئی کامیاب ہوا، نہ آئندہ کوئی کامیاب ہو جائے گا۔ ہماری زہ قسمت ہم اس قرآن کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی درجے میں استعمال ہو جائیں، وہ بندہ بھی اس کی حفاظت میں شمار ہو جائے گا جو کسی مدرسے میں 10 روپے چندہ دیتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، 10 روپے چندہ دے دیا، اس 10 روپے کے بدلے میں اگر ایک بچے نے صرف ایک آیت یاد کر لی، اور وہ آیت یاد کراتے 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 آگے قیامت تک یہ سلسلہ چل گیا، تو یہ بندہ اس 10 روپے کے بدلے میں اس ایک آیت کی حفاظت کا یہ بھی حقدار بن گیا۔ اور الحمدللہ یہی وجہ ہے جب دیوبند قائم ہو گیا تو مولانا قاسم نانوتی نور اللہ مرقدہ نے 8 اصول بتائے۔ ان 8 اصولوں میں ایک اصول یہ بتایا
قوم سے پیسہ لینا، قوم کے بچوں کو پڑھانا، کوئی مستقل اس کا ذریعہ معاش نہیں رکھنا، کوئی فیکٹری نہیں ساتھ میں رکھنا، دکانیں ساتھ میں نہیں رکھنا، کوئی الگ سے ملازم گورنمنٹ سے کوئی تنخواہ نہیں لینا، قوم کا پیسہ لانا، قوم کے بچوں پر لگانا۔ کیا نظریں تھی بڑوں کی، لوگ چندے والوں کو گالیاں بھی دیتے لیکن وہ لے لیتے، وہ قرآن کے محافظ بن جاتے۔ ایک عام بندہ بیچارہ وہ کہیں 8 کھاٹ 360 کی پڑھتا ہے، اس کو دین سے بالکل کوئی قربت نہیں ہے، چندے والا آ گیا 100 روپیہ نکالا، اس کے نزدیک کیا لاکھ روپے 50,000 تنخواہ ہے، 100 روپیہ نکالا چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ 100 روپیہ اس قرآن کی حفاظت اور بقا میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن پتہ جب چلے گا جب اس کو قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا، پھر یہاں پر بلب جلے گا، اور اب بھائی یہ کہاں سے بلب جل گیا؟ وہ جو 100 روپیہ قرآن کی حفاظت کے لیے دیا تھا، یہ بلب یہاں جل گیا۔ اور پھر جنت میں کتنے درجے ہوں گے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو بجنے والی ٹھیکری مٹی سے پیدا کیا۔ تخلیق انسان کا تذکرہ کئی جگہ پر آیا، اور تخلیق کے بعد حکم دے دیا اسجدوا لآدم، اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ رب نے فرمایا تو نہیں پیدا کیا، کہنے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے، اور آگ مٹی کے سامنے جھکتی نہیں ہے، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ رب نے فرمایا فخرج منہا، دفع ہو جا یہاں سے، تیری یہاں ضرورت نہیں، فإنک رجیم، تو راندہ درگاہ ہو گیا، تیرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک اب تیرے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ شیطان تھا، کہنے لگا میں تو چلا ہی گیا لیکن خود تو ڈوبا تھا، تجھے بھی لے کے ڈوباؤں گا۔ کہنے لگا ربا، اچھا جب آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا، رب اے میرے رب فانذرنی الی یوم یبعثون، اب مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ قال فإنک من المنذرین، جا دفع ہو جا، میں نے تجھ کو زندگی دے دی، جو مرضی وہ کر لے۔ شیطان نے کہا ربا اب میں دکھاؤں گا میں کیا کروں گا، اس بندے کو دائیں سے بھی بائیں سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی بھٹکاتا رہوں گا۔ رب نے فرمایا جو تیرے قبضے قدرت میں آئے گا اس کے ملن لا سبعۃ ابواب، میں نے 7 دروازے بنا کے رکھیں گے، ان کو اس کے اندر داخل کر دوں گا، ان کو بھی اور تجھے بھی انہی کے اندر داخل کر دوں گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ پہلے درجے میں فلاں اور وہ، دوسرے میں وہ، تیسرے میں وہ، چوتھے میں شیطان اور اس کے ماننے والے لوگ رہیں گے۔ شیطان لعین آ گیا اور کہنے لگا یا محمد، آپ کو پتا ہے میں نے ایک ترکیب سوچ کے رکھی ہے، زندگی بھر آپ کی امت کو بھٹکاتا رہوں گا، جب میرے مرنے کا وقت آ جائے گا میں پڑھوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جنت میں چلا جاؤں گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، بدبخت شیطان لعین ساری زندگی میری امت کو گمراہ کرے گا اور خود بدبخت آخر کلمہ پڑھ کے جنت میں جائے گا۔ آپ کو بڑی فکر لاحق ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، میری امت دوزخ میں اور یہ بدبخت جنت میں۔ فوراً حضرت جبریل آئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ نے کچھ کلمات دے دی، آپ ان کو دوہرا لیجئے، یاد کر لیجئے۔ پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ حضرت جبریل پھر کہتے ہیں پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ، آپ پھر خاموش۔ کیا پڑھتے کیوں نہیں؟ کہا جبریل میں نکال کر لاتا ہوں یہاں تک لیکن آگے پڑھا نہیں جاتا۔ یہ ایسے ہے جیسے جب ہم کبھی سوتے سوتے لگتا ہے کہ جن نے ہمیں دبا لیا اور ہم پڑھ رہے ہیں آیت الکرسی، وہ نکلتی ہوئی کبھی کچھ نہیں ہے، ہم ہاتھ کہیں یا مار رہے کہیں یا مار رہے لیکن وہ کہیں بھی نہیں، وہ جیسے بنا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے کچھ ایسا ہی، جبریل نکال کر تو رہا ہوں یہاں سے نکلتا نہیں ہے، اس میں کیا ہے، پڑھیے نا سبحان اللہ والحمد للہ۔ کہ جبریل نکل ہی نہیں رہا نا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لئے میرے رب نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا کائنات کو نہ بناتا۔ جو ذات آج اپنے محبوب کو سبحان اللہ نہیں پڑھنے دے رہی ہے، کیا وہ مرتے مرتے شیطان کو کلمہ پڑھنے دے گی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، خود بخود سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب شیطان کہیں تنگ کرنے لگے فوراً پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اس شیطان کو راندہ درگاہ کر کے کل قیامت دن جہنم کے تہہ خانے میں بھیج دیا۔ اب چونکہ امت کو پریشانی کہ بھائی یہ تو ہمیں گمراہ کرے گا، یہ تو ہمیں جہنم میں لے جائے گا، رب نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جو نیکی کر کے آ جائے گا، ان المتقین، جو نیک بن کے آ جائے گا اس کو میں جنت کے اندر داخل کروں گا، ادخلوا فی سلام بسلام آمنین، اب جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، رب ہے جب دوزخ اور جنت کا تذکرہ کرتے ہیں پھر ڈراتے بھی ہے، ترغیب بھی اور ترہیب بھی۔ آگے انجام دکھا رہے گی، جو شیطان کے راستے پر چلے گا ان کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کا، جو حضرت لوط علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کا، اور جو حضرت صالح علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کا ہوا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، جو انجام ان لوگوں کا ہو گیا جو نہیں مانے گا، ان کا انجام دنیا کے اندر یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اے امت محمدیہ، ہم نے تم کو قرآن دیا ہے اور قرآن کا اجمال بھی دیا ہے، قرآن کی تفصیل بھی دی ہے، سارا قرآن تمہیں دیا ہے، لہذا اس قرآن کو پڑھتے رہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو مثانی یعنی سورۃ الفاتحہ اور قرآن عظیم دے دیا ہے، لہذا جو بندہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو قرآن سے ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر، نبی کی ذات سے ہٹ کر اپنے لیے کامیابی کا راستہ اختیار کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب یہ لوگ تو کہتے ہیں، ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے، قالوا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کو جو کام دیا گیا ہے آپ وہ کرتے رہیے اور ان بدبختوں سے منہ موڑ کے رکھیے، زیادہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے جو تم سے فضول سوال کرے گا ان کے سوالوں کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج بھی امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو بےہودہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں نازیون تو سورے وہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، تجھے کیا پڑی ہوئی ہے، اصحاب کہف کے کتا کالا تھا یا گورا تھا، تجھے تو پوچھا نہیں جائے گا۔ نازیون تو اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تجھے کتے کی کیا پڑی، تو اپنی فکر کر لے۔ فضول سوال سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سوال تو صحیح ہوتا ہے لیکن بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرنا ان کی فطرت بن گئی ہوتی ہے، اس مفتی کے پاس بھی جائیں گے، اس کے پاس بھی جائیں گے، اس کے پاس بھی جائیں گے، اور بعد میں خود ہی کہتا ہے میں پرسیاوی تنظمشین یون ون کی ہتی نا، میں پرسیاوی تنظمشین مطال کی ہتی نا، ان کا کام ہوتا ہے سوائے تنگ کرنا۔ اس لیے بعض علماء سنتے جواب آپ کچھ بھی نہیں دیتے، وعارض ان سے اعراض کر لیتے، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ بلا وجہ کے اعتراض بھی کرتے تھے، بلا وجہ کے سوال بھی کرتے۔ فاصدع بما تؤمر، آپ اپنا کام کرتی رہیے، وعارض عن المشرکین، ان مشرکوں سے دور ہو جائیے، اور آپ اپنا کام بھی کریے اور عبادت بھی کرتے رہیے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں عبادت وقتی نہیں کرنی ہے، تمہیں سیام یا حمام نمازی نہیں بننا ہے، تمہیں تو پکا نمازی بننا ہے۔ رمضان آ گیا مسجد بھر گئی، رمضان ختم ہو گیا مسجد خالی ہو گئی، رمضان آ گیا سر پہ ٹوپی آ گئی، رمضان گیا ٹوپی گئی، رمضان آیا ڈاڑھی آ گئی، رمضان گیا ڈاڑھی گئی، رمضان آ گیا تلاوت آ گئی، رمضان گیا تلاوت گئی نا۔ یہ سارے کام مجھے اور آپ کو زندگی بھر کرتے رہنا ہے،
اور یہ زندگی سنت شریعت کے مطابق ہمیشہ کرتے رہنا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس کے ساتھ ہی سورہ حجر مکمل ہوگی۔ آگے آگے سورۃ النحل، یہ سورۃ النحل بھی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر 128 آیتیں اور 16 رکوع ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ آگے چل کر چونکہ شہد کی مکھیوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام رکھ دیا سورۃ النحل۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ مشرکین مکہ جلدی مچاتے تھے کہ وہ قیامت کب آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت بہت قریب آنے والی ہے۔ یہ پوچھ تو رہے ہیں لیکن تیاری انہوں نے کچھ بھی نہیں کی ہے۔ بنیادی طور پر اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے فائدے کے لیے جو چیزیں ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے مشرکین کو دعوت اسلام دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی شریعت کے کچھ احکام بھی بتائے ہیں۔ اولا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس انسان کی حقیقت تو یہ، اس کو ہم نے ناپاک نطفے سے پیدا کیا، مگر جب یہ انسان بن جاتا ہے خصیم مبین، یہ کھلم کھلا جھگڑاؤ بن جاتا ہے۔ ذرا انسان اپنی حقیقت پر غور تو کر لے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ سے ہم نے تجھے کچھ بنا دیا، اب تو اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ یاد کر لے اللہ نے تجھے کیا کیا انعام دیے ہیں۔ تجھے انعامات میں سے خود تیری ذات کے علاوہ جو جانور تجھے دکھ رہے، یہ جانور بھی اللہ کی نعمت ہے اور تیرے فائدے کے لیے ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ان جانوروں میں ہم نے تمہارے لیے ایسے جانور بھی بنائے ہیں جن کی اون بھی تم استعمال میں لاتے ہو، جن کی خال بھی تم استعمال میں لاتے ہو۔ اس اون کے ذریعے سے تم کپڑے بھی بنا لیتے ہو، اور اس اون کے ذریعے سے بستر بھی بنا لیتے ہو۔ اس کی خال کو نماز کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، اس کی خال کو اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، اور اس کی خال کو گھر کے کاروبار کے لیے بھی استعمال کرتے ہو۔ اور ان جانوروں کو کھا کر تمہارے لیے رزق بھی بنا دیا ہے، اور ایسے جانور بھی بنا دیے جن پر تم سواری کر لیتے ہو اور دنیا بھر کے کام۔ والخیل والبغار والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ ہم نے تمہارے لیے گھوڑے بنائے، تمہارے لیے کچر بنائے، تمہارے لیے گدھے بنائے تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، اور اس کے ذریعے سے تمہاری دنیا کی زینت ہو۔ جس بندے کے پاس گھوڑا ہوتا ہے، اب تو چونکہ گھوڑے کا وہ مقام نہیں رہا، تو گاڑیوں نے وہ جگہ لے لی ہے، لیکن پرانے زمانے کے اندر جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا وہ اپنی بڑی ایک شان و شوکت سمجھتا تھا۔ جیسے آج کسی آدمی کے پاس گاڑی ہو تو بڑی ٹینٹ سمجھتا ہے کہ بھائی میرے پاس بہت بڑی چیز ہے۔ ان چیزوں کے اندر اللہ نے زینت رکھی ہے۔ اگر بندہ حلال چیزوں کے ذریعے سے زینت اختیار کرے گا یہ گناہ نہیں۔ زینت اختیار کرنا الگ ہے، تکبر کرنا الگ ہے۔ اب بندے کو موٹر سائیکل مل گئی ہے اور جا کر ریڑے والے کو ٹکر مار دی ہے، یہ تکبر ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کی نعمت سمجھ کر یہ کہتا پیدل کیوں چلوں گا، میں گھوڑے پر کیوں جاؤں گا، اللہ نے مجھے موٹر سائیکل دی ہے میں موٹر سائیکل پر جاؤں گا، اللہ کی نعمت کا شکر کر رہا ہے، گاڑی دی ہے اس پر اللہ کا نعمت کا شکر کرے گا۔ یا زینت، اللہ نے مال اچھا دیا، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اچھا مال ہونے کے باوجود کنجوسی کرتے ہوئے فقیروں والے لباس پہننا، اسے شریعت نے منع کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، بالکل پھٹے پرانے کپڑے، پیسے نکالو یہ زکوٰۃ کے پیسے ہے، یہ کپڑے وپڑے خرید۔ کہنے کا حضرت میرے پاس مال ہے اور میں زکوٰۃ لینے والا نہیں دینے والا ہوں۔ کہ جب مال ہے تو پھر اس کو کنجوسوں کی طرف سنبھال کے کیوں رکھا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے جو نعمت تمہیں تمہارے بدن پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اب جس بندے کو ہے ہی نہیں، اگر وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن جس کو دیا ہے وہ ٹھاٹ باٹ کے کپڑے پہن لے، ٹھاٹ باٹ کا سوٹ بوٹ پہن لے، اچھی گاڑی میں سواری کر لے، اچھی گاڑی رکھے، سب کچھ وزینتن، یہ دنیا کی زینت ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا یہ گھوڑا یہ اونٹ تو تمہارے زمانے میں، لیکن آگے چل کر میں کچھ اور بھی پیدا کرنے والا ہوں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی کچھ پیدا کروں گا جس کو مکہ والوں تم نہیں جانتے ہو۔ مکہ والے تو اونٹ کو جانتے تھے، مکہ والے تو گھوڑے کو جانتے تھے، اس لیے ان کی مثالیں دے دی۔
لیکن اگر صحابہ سے کوئی بندہ یہ کہہ دے دیتا کہ ایک گاڑی چلے گی وہ 1 گھنٹے کے اندر کئی میل چلے گی، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ٹرین چلے گی وہ 1 گھنٹے میں کئی 100 کلومیٹر چلے گی، کہ یہ کیسے؟ پھر بھائی ایک ایسی چیز بنے گی جو نہ زمین نہ ٹار، وہ ہوا میں اڑتی رہے گی، کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ نے کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آئندہ ایسی چیزیں پیدا کرنے والا ہوں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ گویا ضمن میں اللہ نے تب یہ بتا دیا تھا میں سائیکل بھی بنوانے والا ہوں، موٹر سائیکل بھی، گاڑی بھی، ریل گاڑی بھی، ہوائی جہاز بھی، یہ موبائل بھی، یہ ٹاور بھی، یہ بجلی بھی، یہ پنکھا، یہ سب کچھ ما لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے ہو، یخلق آگے چل کر بنانے والا ہوں۔ یہ وہ اللہ ہے، اور ابھی آگے چل کر کیا کیا بننے والا ہے شاید ہمیں بھی معلوم نہیں ہوگا۔ جب ہم نے پہل یہ سنا تھا کہ بھائی موبائل بھی بنے گا، سمجھ نہیں آتا۔ غالباً میں 6 یا 7ویں کلاس میں تھا تو آج مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہاں گھر آ گئے، اور اس زمانے کے اندر جب وہ آتے تھے تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب ان کو اسکول لاتے تھے، بھائی ہاں ان بچوں کو کچھ اخلاقی لیکچر دو۔ تب اس زمانے کے اندر انہوں نے کہا کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ گاڑی پانی پر چلنے لگی۔ ہم گاؤں کے رہنے والے، ہم نے گاڑی دیکھی نہیں، ہمیں کیا پتا وہ مٹی تیل پر چلتی ہے پیٹرول پر، تو پتہ چلا ہاں ایسا سائنسدان پیدا ہو گیا تھا جس نے گاڑی کو تیل پر چلایا تھا، لیکن بعد میں تیل والوں نے اسی کو ختم کروا دیا کہ اگر گاڑی پانی پر چلنے لگی تو ہمارے تیل کا کیا ہوگا؟ ہمارا تیل تو پٹھا بیٹھ جائے گا۔ ہمارے ملک ہی چلتے تیل پر، یہ نہیں ہوگا تو ہوگا کیسے؟ اللہ نے ایسی چیزیں ہو سکتا آگے ایسی پیدا کرنے والی اور ہوں گی جو ہمیں بھی نہیں معلوم۔ پچھلے والوں کو کہتے ہیں پنی ٹارونن، سائنسدان کچھ کہے گے ٹارونن، جیسے آج ہم دینداروں کو کہتے ہیں، دیندار کہتا ہے دوزخ ہوگی، صاف ہوگا، کچھ توڑ وچتام تن، یہ بعد کی چیز ہے۔ ایسے دنیا والوں کو ہم کہتے ہیں کس نے کہا، ایسے فراڈ بتاتے رہتے نا، مثال یہ پتہ نہیں کہاں، اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بھائی یہ دوائی کھاتے رہنے 5 دن، ڈاکٹر صاحب میں 2 دن میں ٹھیک ہو گیا، اب کیا کھانے کی قدر نہیں بھائی، ابھی انفیکشن ہے تم کو۔ وہ انفیکشن کہاں ہے؟ وہ مجھے دکھ نہیں رہا ہے، وہ ڈاکٹر کو دکھ رہا ہے، چونکہ وہ اس کی لائن ہے۔ اب جس کی جو لائن ہوتی وہ بتائے گا، ہمیں آئندہ ہونے والا کوئی سائنسدان نہیں بتائے گا، یہ ہونے والا ہمیں سمجھ نہیں۔ لیکن اللہ نے قیامت تک جو کچھ پیدا ہونے والا ہے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور تم تو یہ فضاؤں کی باتیں کرتے ہو، خشکی کی باتیں کرتے ہو، میں نے تمہارے لیے دریاؤں کے اندر بھی ایسی چیزیں بنا دی جو تمہارے کام کی چیز ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ یہ میری آپ کی سمجھ میں نہیں آ جائے گا لیکن مچھیرے کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس پانی کو تمہارے کنٹرول میں کر دیا۔ پانی کا کام ہوتا ہے غرق کر دینا، ڈبو دینا، لیکن بندہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ پرانے زمانے کے اندر مجھے یاد ہے میرے دادا نے جب سفر حج کیا تھا تو بتاتے 11 دن تک 11 راتیں سمندری جہاز میں سفر کرتے رہے۔ یہ سمندر جو ڈبونے والی چیز ہے لیکن اس کو انسان کے لیے مسخر اور تابع کر لیا۔ اب یہ ڈبوئے گا نہیں بلکہ انسان کو ایسا ملکہ دیا۔ ہم کشتی میں چاپر، یہ لکڑی، یہ بھی ہے لکڑی سے لکڑی کو چلا رہے ہیں اور ٹنوں وزن لیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت شان ہی تو ہے۔ ویسے بندہ پانی میں جائے گا ڈوب جائے گا، لیکن اس کشتی پر، اس ناؤ پر 1 نہیں 10 20 بندے بیٹھ جاتے لیکن ڈوبتی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، یہ اس پانی کو اللہ نے مسخر کیا ہے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے، اور پھر اس پانی کے اندر تمہارے لیے خوراک بھی رکھی ہے، مچھلیاں رکھی ہیں اور جو جانور ہے جو تمہارے لیے حلال کیے، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت تم وہاں سے کھا لو، باسا نہ کھا لو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور سیپ کے ذریعے سے وہاں ہیرے جواہرات نکل جائیں گے جو تمہارے لیے زینت ہوگی۔ لیکن یہ مجھے اور آپ ہم طویل میں تلاش کریں گے یہ ہیرے جواہرات نہیں ملیں گے، یہ سمندر کے اندر ہی ملتے، لیکن ملتے بھی ان لوگوں کو ہیں جو اس کے ماہر ہوتے ہیں۔ ہم جائیں گے مہینے برباد کریں گے، وہاں ملنے والا کچھ ہے نہیں ہوگا، جس کا جو کام ہے اسی کو مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب ان لوگوں کا انجام جو
برے ہیں، جو نافرمان ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے، یہ کس کی کتاب ہے، تو کہتے اساطیر الاولین اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا اتارا ہے، تو کہتے اساطیر الاولین، محمد تو پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں سناتا ہے۔ لیکن جب ایمان والوں سے اللہ پوچھتے ہیں یا نبی پوچھتا ہے وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ جب ایمان والوں سے اللہ پوچھتے ہیں یا بندہ پوچھتا ہے اللہ نے تمہارے لیے کیا اتارا ہے، قالوا خیرا، بہت بڑی خیر۔ اور خیر کیا ہے؟ یہ مجھے بولنے کی صلاحیت دی، اللہ نے خیر دی ہے، یہ دیکھنے کی طاقت دی ہے، اللہ نے خیر دی ہے، یہ سننے کی طاقت دی، اللہ نے خیر دی ہے۔ بندہ کبھی کوئی نعمت نہیں ملتی ہے خدا چنے میویں بہت چنے میں دیتمت کیا چت سے میں، جیسے عورت کہتی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں تب سے کنگالی ہوں، بندہ خود یہی کہتا ہے اللہ تو نے مجھے کیا دیا ہے۔ او بندے ذرا اپنی ذات پر تو غور کر لے، اللہ نے تجھے کیا نہیں دیا ہے، اور اگر کوئی ایک چیز نہیں دی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تو بہت کچھ دیا۔ اور ایمان والا ہر حال میں یہی کہتا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے تو جب وہ بیمار ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، ہم نے ایسے کینسر پیشنٹ دیکھے ہیں، کینسر شدت ہوتی ہے جیسے آگ کی بھٹی ہوتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کینسر کے مریض کا حال کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، شدت ایسی ہو جاتی ہے، صبح کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ اور جو اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے پریشانی ہے، مر گیا، اس سے تو موت ہی اچھی تھی۔ ارے موت کے بعد بھی تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اگر یہاں سکون نہیں، اگر وہاں بھی سکون نہیں ملا تو کرے گا کیا؟ موت بھی تب مانگے انسان بندہ جب وہاں کے سکون کا یقین ہو، اور وہاں کے سکون کا یقین نہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر ہی اللہ کی ذات سے خیر کی امید رکھتے ہیں، اس لیے کہتے قالوا خیرا، کہتے یہاں بھی خیر سے رہیں گے اور آخرت میں بھی خیر سے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، یہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، ولنعم دار المتقین، اور ڈرنے والوں کے لیے اور متقین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا، یعنی بہترین جنت ہوگی۔ جو ماننے والے نہیں ہوتے ان سے کہا گیا ہے کہ جو جاننے والے ان سے پوچھ لو۔ بندہ کبھی کبھی اپنی عقل سے بہت ساری چیزوں کا انکار بھی کر دیتا ہے اور منکر بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم جانتے نہیں ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم کچھ بھی نہیں جانتا ہے بندہ، تم جاننے والوں سے اس کو معلوم کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت چونکہ مشرکین مکہ جب ان کی یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو تنگ آتے تھے، اور جب ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا خوش ہو جاتے تھے، اور جب لڑکی کی بشارت ان کو دی جاتی ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اور وہ اپنے لیے ذلت محسوس کرتے تھے کہ اب ہم اس بچی کو سنبھالیں گے یا اپنی عزت کہیں بچائیں گے۔ رب فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے جب لڑکی کی بشارت سن لیتے ہیں، اور غصے سے ایسے مرنے لگ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو کہاں چھپا لیں گے، اور جب لڑکے کی بشارت دی جاتی ہے، لڑکے کی خبر مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا یہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں، اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ برا فیصلہ کرتے ہیں، اس سے کہ لڑکا اور لڑکی یہ اللہ کی طرف سے يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ چونکہ ان کی یہاں لڑکی کی کوئی قیمت نہیں تھی، اسے اللہ نے پہلے لڑکی کا تذکرہ کیا، يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا لڑکی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکا دے دیتا ہے۔ رب نے فرمایا ابھی اور اللہ کی قدرت سمجھو گے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اللہ کی قدرت کو دیکھ لو کہ گائے گھاس کھاتی ہے اور پھر اس پیٹ کے اندر گوبر بھی ہوتا ہے، اس پیٹ کے اندر خون بھی ہوتا ہے، لیکن گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ پاک تمہارے لیے صاف شفاف میٹھا دودھ تمہارے لیے نکال لیتے ہیں۔ اور بندہ اگر گائے کو ذبح کر کے دیکھ لے یہ دودھ کی ٹنکی کہاں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے اس گوبر اور اس خون کے گوبر
اس سے ہر بندہ کہتا ہے نا میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. بلکہ بعض لوگ وہ ہوتے وہ تمشن گانس گس نہیں نا, جہاں گائے بیل بھینس بکری بندھے ہوئے ہوتے ہیں, بھائی ہمارے بس کی بات نہیں, وہاں بڑی بدبو آ رہی ہے. لیکن اسی بدبو میں سے جب ٹوکری میں سے اس کی بیوی دودھ کا کٹورا لے کر دونوں سانی بروٹ چاؤ نہیں, ارے اسی گوبر سے نکال کے تو لائی ہے وہ. اب یہ بھول جاتا ہے. اللہ نے کہا یہ وہ ہے گوبر اور خون سے نکال کر ہم نے تمہارے لیے لبنا خالصا سائغا للشاربین, پینے والوں کے لیے خالص بھی ہے, میٹھا بھی ہے. اور یہ دودھ یہ پانی کا بھی کام دیتا ہے اور یہ دودھ غذا کا بھی کام دیتا ہے. بھوکا پیے گا پیٹ بھر جائے گا, پیاسا پیے گا پیاس بجھ جائے گی. اللہ نے سب کچھ اس میں رکھا ہے. آگے چل کر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے شہد کی مکھی, جس کا تذکر جس کا نام ہے اس سورۃ پر وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ. یہ شہد کی مکھی کے اندر اللہ پاک نے پورے ملک کا نظام بنا کے رکھا ہے. ایک ان کا بادشاہ ہوتا ہے, پھر ان کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. بعض ان کے اندر انجینئر ہے, بعض ان کے اندر ڈاکٹر ہے, اور بعض ان کے اندر لیبارٹری والے ہیں. انجینئروں کا کام ہے چھتا بنانا. محققین نے لکھا ہے کہ آج کا انجینئر اگر چھتا توڑ کر اس کو ناپے گا, انچ لیبارٹری سسٹم بھی ہے. باہر سے جب مکھی آتی ہے, یہ ٹیسٹ کرنے والے یہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ پہلے ٹیسٹ کرتے اس نے صحیح رس لایا ہے یا زہریلا رس لایا ہے. اگر اس نے ملاوٹ والا رس لایا ہے تو وہیں پھر گردن مروڑ کر ان کو قتل کر دیتے ہیں. اگر یہاں کے لیبارٹری والے اور ڈاکٹر آج کے اس نظام کو ذرا سمجھ لیتے, جو غلط ٹیسٹ کرتے ہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں, اور ٹیسٹ ٹھیک ہوتا ہے رپورٹ غلط دیتے ہیں, اور ٹیسٹ غلط ہوتا ہے رپورٹ ٹھیک دیتے, صرف اپنی واہ واہ کے لیے. شہد کی مکھی سے ہی اللہ کی قدرت کے نظام کو سمجھ سکتا تھا, لیکن سمجھتا نہیں ہے. اور اللہ کی نظام, اللہ کی قدرت, جو محققین ہیں ان محققین کا کہنا یہ ہے کہ شہد سب سے میٹھا شہد اس پھول کا ہے جو پھول اتنا کڑوا ہے کہ گائے اگر اس پتے, ایک جھاڑی ہے بظاہر کسی کام کی نہیں ہے, بلکہ دبن سالی زاڑ چھو نہ کیا حصص مز کیا میں تھا سالی زاڑ ہنس دیتے ہم, اس میں کچھ بھی نہیں, نہ گھاس بنتی ہے نہ درخت ہے نہ کچھ بھی نہیں, یہ کسی کام کی ہے ہی نہیں. لیکن اللہ نے شہد کی مکھی اور بہترین شہد وہ سلے کے پھول سے نکلتا ہے. یہ محققین نے لکھا ہے. اور بھی پھول ہو سکتے ہیں لیکن جو سب سے کڑوا اسی کا شہد سب سے بڑا میٹھا. اور پھر یہ شہد میٹھا ہوتا ہے موسم کے اعتبار سے. اللہ نے بنایا تھا اپنے نظام سے, لیکن دھوکے باز جب دنیا میں آ گئے, انہوں نے جب انسان کو مارنے کے لیے وائرس بنا دیا ہے تو شہد کے اندر ملاوٹ نہیں کریں گے, شہد کے اندر وہ گڑ نہیں ملائیں گے, شہد کے اندر وہ کھنڈ نہیں ملائیں گے. لال کھنڈ بھی ملا دیا, گڑ بھی ملا دیا, اور کہتے ہیں پیور بالکل کشمیری شہد, کشمیر کو بھی بدنام کر دیتے ہیں. اب میں ہندوستان کے اندر ایک دکان پہ دیکھا کشمیری شہد, میں گیا کشمیری شہد جناب بالکل پکا گارنٹی کے ساتھ. میں نے کہا مجھے پہچانا, کہا لگتے تو ہو کشمیری. اگر میں نے ٹیسٹ کر لیا کہ دیکھو ہم نے بھی لیا ہے, تو کیا پتا کشمیری شہد یا نہیں ہے, ہم بیچتے ہیں. گویا اس کو بھی یہ پتا تھا نام کشمیری ہے اور کام کشمیری والا نہیں ہے. گرچہ دھوکہ ہم ہی لوگ دیتے ہیں, کہ کشمیری قوم جتنا دھوکہ دیتی ہے شاید دوسری قوم نہیں دیتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جگہ جگہ پر ہم لوگ دھوکہ دیتے ہیں. الامان والحفیظ, مسلمان کا شیوا نہیں ہے دھوکہ دینا. اللہ کے نبی نے من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ جانور دھوکہ نہیں دیتے ہیں لیکن ہم دھوکہ دے دیتے ہیں. گائے کو جب دودھ نکالو نا, وہ دودھ روک لیتی ہے اپنے بچڑے کے لیے, کہیں یہ انسان ظالم لالچی ایسا نہ ہو سارا دودھ نکال دے اور میرے بچڑے کو مار دے. یہ انصاف کر رہی, جتنا اس کو دینا دے دیتی ہے, باقی روک لیتی ہے. لیکن انسان چالاک ہے, بسی شتراون ذرا سا نکال لیتی ہے, جب دیکھا نا دودھ نکل آ گیا, لڑکی سانس سے تھی دانا بچڑے کو تو پکڑ لے کان سے, یہ پھر دودھ نکال لیتی ہے, پھر گائے روک لیتی ہے, پھر یہ بچڑا دے دیتی ہے. گویا انسان اتنا حریص ہے کہ چوس کے نکال لے گا اس کو. لیکن اللہ کا نظام ہے, اللہ انسان کو بھی دیتا ہے, اس بچڑے کو بھی دیتا ہے. اس گائے کو کتنی عقل دی ہے اللہ نے کہ بھائی اپنے بچڑے کے لیے دودھ روک کے رکھ لینا ہے. لیکن ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. کاش کہ ہم ان جانوروں سے ہی اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتے تو شاید اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جاتی. اللہ فرماتے
یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ۔ جس قیامت کا تم انکار کرتے ہو، جس موت کا انتظار کرتے ہو، جب آئے گی آنے واحد کے اندر تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ موت کا منظر تو ہم لوگ دیکھتے رہتے، دیکھتے دیکھتے ماں کی گود میں بیٹا سانس توڑ دیتا ہے، اور ماں بچانے کے لیے، باپ بچانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کلمح البصر، پلک جھپکنے کے برابر ہی روح پرواز کر جاتی ہے، اور انسان پھرتا کو دو کرتا رہتا۔ اللہ فرماتے جب قیامت کا جھٹکا آنے والا ہوگا ایسا ہی ہوگا، لہذا تم جان لو کہ یہ پلک جھپکنا بلکہ او ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور کرنے کے بعد جب تم کو اٹھائیں گے، تم یہ سمجھتے ہو کون پوچھنے والا ہے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جو کچھ کیا ہوگا کچھ بھی نہیں۔ رب فرماتے یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم، تم کیا سمجھتے ہو ایسے آ جاؤ گے؟ تمہارے ساتھ تمہارے کرتوتوں کے گواہ ہوں گے۔ ایک گواہ تو ہمارے کرامن کاتبین کے رجسٹروں کے، اور ساتھ میں نبی آئے گا گواہی دینے کے لیے، ہر امت کے ساتھ اس کا نبی آئے گا گواہی دینے کے لیے۔ یا اللہ ہم نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اللہ فرماتے پہلے تو ہر امت کے لیے اس کا نبی، اور پھر ان تمام امتوں پر ہمارے نبی کو گواہی کے طور پر لے پیش کیا جائے گا۔ بلکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کل قیامت کے دن اللہ پاک اس امت کو بھی پرانے نبیوں کی حقانیت کی گواہی دینے کے لیے پیش کرے گی۔ حضرت نوح کی قوم کہے گی او کہاں کی گواہی دینے کے لیے آگے ہو، تم تو بعد کے زمانے میں تھے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہم کہاں تھے۔ وہ کہیں ہاں بالکل صحیح ہے، ہم نے نہ آپ کو دیکھا ہے نہ آپ کے نبی کو دیکھا ہے، اور ہم میں سے بعض تو وہ ہیں ہم نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم نے قرآن کو دیکھا ہے، قرآن نے تمہارے واقعات بیان کیے تھے، قرآن نے کہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی تھی لیکن مانی نہیں تھی، اس لیے قرآن کی بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ لیکن ہم گواہی دینے والے تب ہوں گے جب پکے سچے ایمان والے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف ہی گواہی لگ جائے گی، اس لیے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن سے ہم گواہی دینے والے بن جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، نہیں شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے پورے قرآن کے نچوڑ کو اس ایک آیت کے اندر جمع کیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تین باتوں کا حکم دیا ہے اور تین کاموں سے روک دیا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے آج تک ہر خطیب اس آیت کو جمعے کے خطبے میں ضرور پڑھتا ہے، اس لیے کہ اس میں انسانیت کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ کیا کہا اس کو؟ کہا عدل سے کام لینا، احسان سے کام لینا، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا، اور تین کاموں سے رک جانا، فحشی سے اور منکرات سے، بدی سے اور بغاوت سے۔ بندہ ان تین کاموں کو کرے گا، تین کاموں سے رکے گا، ضمن میں سارے کرنے والے اور ضمن میں سارے نہ کرنے والے کام آ جاتے ہیں۔ آخر پر اللہ سبحانہ و تعالی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، چونکہ انسان کو ہر حال میں یہ بتا دیا ایمان پر ثابت قدم رہنا، کہیں قدم قدم پر ڈگمگا نہ جانا، اور ڈگمگانے میں سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے شرک۔ انسان نماز نہیں پڑھے گا نا، پٹ پٹا کر جنت میں چلا جائے گا، روزہ نہیں رکھے گا، پٹ پٹا کر جنت میں چلا جائے گا، جتنی بدعمالیاں کی ہوں گی یا تو اللہ پاک یوں ہی معاف کر دیں گے، اور یا تھوڑی سی سزا وزا دے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن وہ پرانی بات، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اگر ایمان نہیں ہوگا، شرک پر خاتمہ ہوا ہوگا، پھر ہمیشہ کی دوزخ کے اندر چلا جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا تھا ام الموحدین، توحید والوں کی بنیاد، توحید والوں کی جڑ، اس لیے کہ توحید سے ڈگمگانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کے حربے اور اتنا حربہ کہ آگ میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن اللہ کی توحید اور رسالت سے پیچھے
हटे नहीं थे। आखिर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, उम्मत मोहम्मदिया तुम्हारी कोई जिम्मेदारियां हैं। क्या जिम्मेदारी है? उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती अहसन। ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम लोगों को दावत भी दो और दलील भी दो। दावत देनी है, दलील से बात करो, फजाइल और तरगीब से बात करो, और अगर किसी को शुबहात हो जाए तो दलील भी पेश कर दो। गोया हमारे जिम्मे दो काम है, उम्मत को ईमान और अमाल पर लाना और उम्मत के ईमान और अमाल को बचाना। ईमान और अमाल पर लाना और ईमान और अमाल को बचाना। और इस जमाने के अंदर ईमान को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पर हमारे जो नौजवान भाई हैं। और यह हमारे नौजवान भाई स्कूलों और कॉलेजों के अंदर है, अथीस्ट का जोर चल रहा है। आज दौर वो आ गया है कि लोग इस जगह पर पहुंच गए, वो कहते खुदा है ही नहीं, और अगर है तो कहाँ है। हमारे बहुत सारे नौजवान इस बुराई के अंदर पड़ रहे हैं, खास तौर पर कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर। और इस बात के दाई बहुत दुनिया के अंदर पैदा हो गए हैं, जो कई फेसबुकों पर हमें मिलता है, एक्स मुस्लिम, प्रेजेंट अथीस्ट और एक्स मुस्लिम। और ये यूनी नाम निहाद नहीं, बल्कि मैं ऐसे लड़कों को जानता हूं कि जो अपना ये लिखते हैं, मुसलमान थे अब हम बन गए अथीस्ट, अब वो कुरान का इनकार और अल्लाह का इनकार करते। बल्कि मैं एक ऐसे लड़के को भी जानता हूं जिसका बाप तहज्जुद गुजार है, फर्जों को पूरा करने वाला नहीं, तहज्जुद गुजार है। बल्कि जब कभी मैंने उसको यहाँ पर देखा तो उसको फजर की अजान से यहाँ पर देखा मस्जिद के अंदर, गोया वो तहज्जुद भी मस्जिद के अंदर पढ़ता है। लेकिन उसके बेटे की फेसबुक चेक की तो उस पर लिखा था प्रेजेंट अथीस्ट एक्स मुस्लिम। हालात यहाँ तक। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की निगरानी कर ले, और बच्चों की निगरानी बरते है। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुमको कोई गुमराह करने की कोशिश करे, सबसे पहले माँ बाप से उसका तज़किरा करें। और हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की थोड़ी सी क्लास लिया करे, उनको पूछा करे, बेटा यूं ही पूछ ले, बेटा आज दिन में कहाँ गए, कॉफी कहाँ पी थी, अच्छा दोस्तों के साथ कहाँ गए थे, तुम्हारे दोस्त कौन है। सबसे अहम चीज है माँ बाप के लिए औलाद के दोस्तों पर निगाह रखना। शेख सादी ने कहा, सोबत सालेह तोरा सालेह कुनन, सोबत तालेह तोरा तालेह कुनन। नेक लोगों का उठना बैठना तुझे नेक बना देगा, बुरे लोगों का उठना बैठना तुझे बुरा बना देगा। इसलिए अपने ईमान की भी हिफाजत करनी है और अपने अमाल की भी हिफाजत करनी है। अल्लाह पाक मुझे आपको कुरान पाक को पढ़ने, सुनने, समझने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। इसी के साथ 14वें पारे का खुलासा। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।